اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے. یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے درود ہیں ان پر اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں, سیدھی راہ پر ہیں. تو سیدھی راہ پر وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کے اوپر, مصیبتوں کے اوپر صبر کریں گے, اور واہ ویلے کے بجائے کیا کہیں گے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھنے کے لیے نہیں, اپنے آپ بھی ساتھ ساتھ محاسبہ کرتے جائیں کہ میرے اندر یہ چیزیں موجود ہیں, کیا مجھے تکلیف آتی ہے تو میں واہ ویلا کرنے کی بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہوں, یا میری زبان سے جو ہے وہ مختلف قسم کے الفاظ نکل جاتے ہیں. جیسا کہ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب غزوہ احد کے اوپر مصیبت ٹوٹی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا, تو ایک صحابی نے اپنی جو ہاتھ جو ہے نا وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے, سگے ماموں نہیں تھے لیکن رشتے میں قبیلے کے وائز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے جاتے تھے کہ تم تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تم پر قربان. تو انہوں نے جب ہاتھ آگے کیا ان کے تیر روکنے کے لیے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں. جب انگلیاں کٹی تو ان کی زبان سے جو ہے وہ تکلیف والے الفاظ نکل گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس کی بجائے اللہ کا اگر نام لے لیتے تو فرشتے جو ہے نا وہ یہ آ کے تمہاری انگلیاں پکڑتے. اس طرح کر کے مفہوم ہے. تو تکلیف جب آئے اس وقت انیشلی صبر کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان, اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, تکلیف آتی ہے بس یہ صبر کر رہے ہیں, وہ ویلا مچا کے فل اپنا غصہ نکال کے نا گالی گلوچ کر کے, کسی نے زیادتی کر دی اس کے اوپر گالی گلوچ کر کے اس کو ہر طریقے سے برا بھلا کہہ کے کہیں بس یہ اس لیے صبر ہی کر رہے ہیں. تو صبر یہ نہیں ہوتا. صبر وہ ہے جو پہلی دفعہ ہو. جیسے صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے, وہ قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہ واویلا کر رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا. اس نے غور نہیں کیا کہ کون ہے پیچھے سمجھانے والا. اس نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ مجھے سمجھانے والے, اگر تیرے پہ مصیبت ٹوٹی ہوتی نا تو پھر پتہ چلتا. تو آپ سے وہاں سے چلے گئے. آپ تو اخلاق کے پیکر الحمدللہ. تو بعد میں کسی نے بتایا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو وہ عورت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اس نے آگے معذرت کی, اس نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی. تو آپ نے فرمایا صبر جو ہے تکلیف میں پہلی دفعہ ہی ہوتا ہے. تو پہلی دفعہ جو ہوتا ہے یہ صبر ہوتا ہے. اگر آپ نے شکوہ شکایت کی یا زبان سے گالی گلوچ یا کوئی ایسے الفاظ نکالے, اب وہ صبر نہیں رہا. تو اسی طریقے سے میں اپنے اوپر بھی کوشش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں اس چیز کا, آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ کبھی انسان, بعض اوقات انسان کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی ہیں. مثال کے طور پر کبھی کوئی شخص مسجد میں انٹر ہوا, اب مسجد میں انٹر ہوتے وقت کبھی ہلکی سی ٹھوکر لگ جاتی ہے پاؤں کو, اور پتہ ہے انگوٹھے پہ اگر ٹھوکر لگ جائے تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے. اس وقت ہم تھوڑا سا نا زبان سے نہ کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے, تو اس کے اوپر کنٹرول کریں کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں. اسی طریقے سے کبھی دروازہ بند کرتے ہوئے انگلی آ جاتی ہے بندے کی, بندہ کہتا ہے اوئے. اچھا وہ اس وقت ٹائم ہی بڑا تھوڑا ہوتا ہے کہ یا اوئے کہنا ہے یا انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے. یہ انسان نے اب خود ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. تو میں نے اس میں بڑی پریکٹس کی ہے. پہلے تو بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی نا زبان سے کوئی نہ کوئی بات نکل جاتی تھی. الحمدللہ اب کوئی کافی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ الحمدللہ ایسے زبان سے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی. تو یہ آپ اپنے ذہن میں نا انٹینشنلی یہ بات رکھیں. اسی طریقے سے گھر سے باہر نکلے, آپ کسی کام سے جا رہے ہیں, ایک دم بارش شروع ہوگی, بندہ کہتا ہے اوئے, تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے. تو بجائے اوئے کہنے کے انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو اپنے لیے آزمائش سمجھ رہے ہیں, ظاہر ہے بارش آزمائش بھی ہوتی ہے, اللہ کی رحمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے. اور آج کل کی جو بارشیں ہیں جن کے ذریعے اتنا سیلاب آیا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بڑی آزمائش ہے. کتنے 2-2.5 کروڑ تقریباً پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں اسی وجہ سے. تو انیشلی صبر کرنا ہے اس میں. تو یہ تمام چیزیں پڑھتے ہوئے اپنا بھی محاسبہ کرتے جائیں کہ ہم نے یہ اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. یہ صحابہ کرام کے بارے میں بات نہیں ہو رہی کہ انہوں نے کرنا ہے, یہ پوری امت کے بارے میں ہے.